اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام، آیت نمبر 114۔ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين۔ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم ڈھونڈوں؟ اور وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازل کی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ یہ جو آیت پچھلی آیات گزری تھیں، اس کے اندر مشرکین مکہ کے بارے میں کافی ساری باتیں بتائی گئیں کہ کفار کیسے کیسے جو ہے وہ انکار کرنے کے بہانے کرتے آئے ہیں۔ اور یہاں پر جو اس آیت میں بعض مشرکین مکہ کی تردید کرنے کے لیے ایک اب سوالیہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ میں کیسے گمراہ ہو جاؤں، کیسے میں غلط راستے پر نکل جاؤں اور اللہ کے سوا کسی اور کو اپنے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا مان لوں، یعنی ہو کیسے سکتا ہے ایسے؟ کیونکہ دراصل یہ جواب تھا کفار قریش کے سوال کا کہ اے محمد، آپ اپنے بتوں پر جو ہے ہم اپنے بتوں پر تمہاری تنقید سے تنگ آ چکے ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ظاہر ہے وہ تو اللہ کا پیغام بتا رہے ہیں نا مشرکین کو، وہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی جو کتاب ہے وہ سنا رہے ہیں، اللہ کی آیات سنا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو آؤٹ رائٹلی کلیئر کٹ انداز کے اندر بتانا ہے کہ بھئی یہ بتوں کی جو پرستش ہے اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ تو سراسر تمہیں غلط طرف تمہارا دین لے کر جا رہا ہے۔ اور یہ طرح طرح کی جو تنقید تھی جو آیات میں ملتی ہے، اس کے اوپر مشرکین مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑ جاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ہم تنگ آ گئے ہیں اس سے جو آپ تنقید کر رہے ہیں ہمارے بتوں کے اوپر، اس لیے اب کسی اور کو ہمارے اور تمہارے درمیان حکم اور فیصلہ ساز ہونا چاہیے جو آ کے ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ انہیں جواب دیں کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو طاغوت کو اپنا حکم مان لوں، کوئی ایول فورس کو، کسی شر انگیز شیطانی طاقت کو حکم بنا لوں، جبکہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے تو وہ قرآن اتارا ہے جس میں حق اور باطل اور حلال اور حرام سب کچھ کلیئر کٹ بتا دیا گیا، الگ الگ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور اہل کتاب تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس لیے کہ تمام جو پرانے پچھلے انبیاء گزر چکے ہیں اس قرآن میں ان کے بارے میں تمام ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں۔ اور دوسرا، پچھلے انبیاء نے بھی اس قرآن کی بشارت دی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دی تھی، اور اس لیے کہ یہ قرآن تورات انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور اس لیے بھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا گیا کہ کفار قریش کے انکار کی وجہ سے آپ اس قرآن کی جو اصل منزل ہے، جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہونے کا پروف ہے، اس کے بارے میں شبے میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے، اس کے اندر تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ اہل کتاب یا یہود و نصارہ وہ طرح طرح کی توجیحات بیان کرتے رہتے ہیں، اور آج تک بھی ان کا یہی حال ہے کہ وہ مسلم جو کلچر ہے، مسلم ریلیجن ہے، اسلام ہے، اور اس کے علاوہ مسلم ممالک ہیں، ان کو کنٹرول کر کے اس میں اپنا حکم جاری کرنا، اور مختلف چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ طاغوتی جو طاقتیں ہیں، باطل شر انگیز طاقتیں، انہوں نے خود کو حکم بنا لیا ہے۔ اور افسوس کا یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کسی کے اندر اب اتنا دم نہیں رہا کہ وہ ان شر انگیز طاقتوں کے آگے، یہود و نصارہ کے آگے کھڑے ہو سکیں، ان کو بتا سکیں جوز اور کرسچنز کو کہ ہمارا ریلیجن جو ہے ایک کمپلیٹ ریلیجن ہے، اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ساری ڈیٹیلز بتا دیں
تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کی ڈکٹیشن لینے کی، غیر ممالک کی ڈکٹیشن لینے کی؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب میں ہی سب کچھ کمپلیٹلی بتا دیا ہے، تو جو کوئی اس کتاب سے رہنمائی لیتا ہے، سچے معنوں میں اس کے اوپر چلتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرتا ہے، سنت کو فالو کرتا ہے، تو وہ نہ صرف انڈیویجولی بلکہ سوشلی، اکنامکلی، اور پورے جو ایک نیشن وائڈ اپنے آپ کو صحیح راستے کے اوپر لگا لیتا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے الکتاب، یہ مفصلہ، اس میں تفصیل بیان کی گئی ہے، ہر چیز کی ڈیٹیل ہے، اس میں ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس دی ہوئی ہے، اور اس میں اگر ہم اس سے گائیڈنس لے لیں تو ہماری ساری کی ساری زندگی بہترین ہو سکتی ہے۔ تو اس سے ہمیں آیت سے کیا سبق ملا کہ اوروں کے اوپر ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، اوروں کے بیسس کے اوپر، اور لوگوں کو جو ان کے اس پہ فالو نہیں کرنا چاہیے، ڈیمانڈز پہ اور ومز پہ، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ اس طرح کہہ رہے ہیں، ہمیں ایسے چلنا چاہیے۔ جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کی طرف ہمیں بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور ان کے بجائے ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ جو ہے وہ انف گائیڈنس جو ہے وہ جو کہ ملی ہوئی ہے اسی پہ ہمیں سفیشینٹ رہنا چاہیے انشاءاللہ۔